میری نا ایک بات یاد کر لیں، کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اب آپ نے کہنا ہے ویڈیو تو تھی کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ فیلنگ سوری فار یور سیلف، یہاں پر یہ بات کریے کمفرٹ زون کی اور کامیابیوں کی. تو یہاں پر بات آ جاتی ہے، ہم آئیں گے اس کی طرف بھی آہستہ آہستہ آتے ہیں. اب دیکھیں دماغ ہے نا، دماغ کی دو اسٹیٹ ہے. یا تو آپ اس کو کسی کی طرف دیکھ کر موٹیویشن لے لو، یا پھر اپنے بارے میں سوری فیل کر لو. دو چیزیں ہیں. اب سم ٹائمس کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پریٹی پریولیجڈ والا سین کرتے ہیں کہ یار یہ تو پریولیجڈ ہے، اس کو تو اس کے پیچھے سے پیسے آ گئے، اس کو تو یہ ہو گیا، اس کو تو کسی نے سپورٹ کر دیا ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں کر کے وہ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں لے کر آتے، تو وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو لے کر سوری فیل کرتے رہتے ہیں. اچھا اب یہ صرف اور صرف ایک کامیابی کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی سینس میں ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو اچھے بھلے اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نکال کے لاتے ہیں اس سے تاکہ وہ خود کچھ حاصل کر سکیں. وہ نہیں لیتے کسی کی ہیلپ، وہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ، مطلب وہ والی چیزیں نہیں کرتے، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو بہت اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو یہاں پر آپ کسی کو یہ لیبل نہیں دے سکتے کہ یار یہ تو پریولیج تھا تو اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا. ہوتا ہے پاکستان میں کچھ سینیریوز میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی ذات کو صرف اور صرف یہ کہہ کر معافی نہیں دے سکتے کہ یار اس کے پاس تو سارا کچھ تھا تبھی سارا کچھ ہو گیا، اور میرے پاس کیونکہ نہیں ہے تو میرے پاس ایکسکیوز ہے کہ میں نے یہ کچھ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر موٹیویشن ہے، اگر آپ کو کسی کو دیکھ کر، اب جیلسی دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو ایک ہیلدی جیلسی ہوگی، ایک ہوگی نظر لگانے والی جیلسی. اب نظر لگانے والی جیلسی وہ اور ٹاپک چلا جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار واؤ اس کے کتنے اچھے گریڈز ہیں، آپ کلاس میں بات کر لو، یا واؤ اس نے کتنا اپنے آپ گروم کر لیا ہے، اس نے کتنا اچھا کامیاب ہو گیا ہے. کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے دیکھ کر موٹیویشن لی کہ بھائی اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھی اللہ پاک نے وہی دماغ دی ہے، وہی دو ہاتھ دو ٹانگیں دو پاؤں، وہی سارا کچھ دی ہے، تو میرے میں کیا کمی ہے. محنت، آپ نے محنت کے لیے اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دینا کہ مجھے تو میری ادھر سے سپورٹ نہیں ہوئی. اب یہاں پر ایک یہ چیز ہو گئی کہ آپ یا تو خود کو کہہ لو کہ میں کر سکتا ہوں، یا اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کہہ دو کہ یار میرا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے، مجھے وہ سپورٹ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا بیکاز میری فیملی کی ماحول ٹاکسیسٹی میں ہے، میرا یہ والا پرابلم ہے. جو بندہ آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس دیکھ لیں، جس بندے نے ایکسکیوزز بنائے ہیں نا، وہ بندہ صرف ایکسکیوزز بناتا ہی رہ گیا. اس کے ساتھ لائف نے کچھ چینج نہیں کیا، اس کی زندگی میں کچھ چینج نہیں ہوا، وہ جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ وہاں سے لے کر اب تک بھی وہیں پہ کھڑا ہے. تو یہ چیز ہے، مائنڈ ہے نا، آپ نے ٹرین کر لینا ہے. آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ مائنڈ کے ساتھ آپ کھیلو گے نا، آپ جس طرف کو لگاؤ گے وہ اس طرف لگ جائے گا. تو اپنے مائنڈ کو اپنے بارے میں سوری فیل کرانے کے بجائے آپ بولیں کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، اب تو میں نے کرنا ہی ہے. اس ٹریپ سے آپ نے اپنے آپ کو اس ٹریپ میں نہیں آنے دینا کہ بھائی میں جو ہوں میرے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا بیکاز آئی واز ناٹ پریولیج انف. تو یہ والی چیز آپ نے اپنے ساتھ نہیں ہونے دینی. آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، آپ نے اپنے لیے کام خود کرنا ہے. اپنے آپ سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، آپ پوچھیں کہ میں اس کو ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں. زندگی کی دوڑ ہے نا بہت لمبی ہے، آپ کے ساتھ مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. کون انسان ہے جس کی زندگی میں پریشانیاں مشکلات نہیں ہوئی. اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو جا کر اس پریشانیوں کو کوستے رہو کہ یار میرے ساتھ تو یہ پرابلمز ختم ہی نہیں ہوتی، میرے ساتھ تو یہ پنگے پرابلمز ختم ہی نہیں ہو رہی، میری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، میرے یہ والے ایشوز ختم ہی نہیں ہو رہے. یا آپ یہ کر لو، یا آپ یہ کر لو کہ میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ یہ پریشانیاں یہ مشکلیں یہ سارا کچھ ختم ہو. تو آپ کے پاس آپشنز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے کیسے نکالنا ہے اپنی زندگی میں. اور دیکھیں 9 to 5 جاب آپ نے کر لی، آپ نے وہ کام کر لیے، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز لے کر آئیں. اب وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ جو یہاں پر پاکستان میں اب فاؤنڈیشنز کھلنا شروع ہو گئے ہیں، وزٹ دیم، ایک دفعہ ان کو دیکھے تو صحیح وہ کس حالات میں، وہ بیچارے کن پریشانیوں میں ہیں، ان کے بچوں نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا ہے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ گزاریں. یا جو
آپ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم اکثر سگنل پہ رکتے ہیں، کبھی کبھار کچھ لوگ تو چلو جو ہیں وہ ایک مافیا والا جو سین چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ بیچارے کتنے مجبور ہیں. آپ اپنے سے جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ بھی تو سروائیو کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کو بھی تو دی ہے، مطلب اللہ پاک نے ان کو کس حالت پہ رکھا ہوا ہے اور ہمیں کس حالت میں رکھا ہے. ہم کتنے پریولیجڈ ہیں. اپنی بلیسنگس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں کہ یار میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. کسی کا آئی فون، کسی کا ایل وی، کسی کا گوچی، کسی کا یہ فارچونر. آپ یہ چیزیں دیکھ کر آپ اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکتے کہ یار میرے پاس جو ہے یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. آپ کے پاس 4 جوڑے کپڑے پہننے کو ہیں، کسی کے پاس 2 بھی نہیں ہوں گے. تو آپ کو جب اپنے سے انڈر پریولیج لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یار میں جو ہوں میں کتنا پریولیجڈ ہوں. اپنے آپ پھر آپ کو سوری فیل نہیں ہوتا، پھر آپ کی الحمدللہ نکلتی ہے. اپنے آپ میں اپنی عادت بنائی کہ آپ نے الحمدللہ بولنا ہے، آپ نے اللہ پاک کا ہر چیز میں شکر ادا کرنا ہے. اور میری ایک بات یاد کر لیں، اللہ پاک کو ناشکری کرنے والے لوگ نہیں پسند، وہ نہیں پسند کرتے. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ پکے 5 وقت کا نمازی ہو نا مسلمان اور بات ہے، لیکن اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو تو شروع کرو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہر حالت میں، ہر حالت میں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے زبان پہ الحمدللہ ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنے جو برے دن ہیں نا ان کو سوچنا ہے کہ یہ میرے سروائیول کے دن ہیں، میرے اچھے دن آنے ہیں اور آئیں گے. آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے چلو. کیسا نہیں ہو سکتا آپ کے برے دن ختم ہونے کے بعد اللہ پاک آسانی نہ دے. یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے. آپ نے وہ چیزیں سوچ کر چلنا ہے. تو اپنے آپ پہ نا ترس کھانا بڑا آسان کام ہے کیونکہ اس میں محنت کوئی نہیں لگ رہی. آپ کی اپنی وہ ایک اندر کی وہ سیٹسفیکشن بھی پوری ہو گئی، آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر لیا، آپ نے محنت بھی کوئی نہیں کی اور آپ کا اپنا اندر بھی مطمئن ہو گیا. تو چلو جی وہ والی چیز. لیکن ان ساری چیزوں سے نکل کر مشکل وقت میں شکر ادا کرنے پر، کسی اور سے موٹیویشن لے کر کام کرنے پر، کسی بھی چیز میں جس میں آپ کی محنت لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ کام آپ کا کمفرٹ زون سے باہر کا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو شیپ کرتا ہے، وہ آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے. وہ آپ کو ایک وہ کہتے نہیں ہے کہ وہ کوئلے کی طرح، جو کوئلے سے وہ ہیرا نکلتا ہے آپ وہ بنتے ہو. کوئی بھی انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی ایک وہ کوشش سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، جب آپ محنت کرتے ہو، جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، جب آپ اپنی چیزوں میں پازیٹیوٹی لانا شروع کرتے ہو. جب آپ کو کوئی چیز بری لگے نا ہمیشہ اپنا ایک جرنل کھولیں، اس پہ لکھیں کہ مجھے اس چیز کی کیا پرابلم ہوئی ہے، مجھے یہ چیز ٹریگر کیوں کر رہی ہے. پھر اس کے بعد اس کے نیچے لکھیں کہ یار میں یا تو اس کا یہ کر سکتا ہوں یا یہ آپشن ہے. ان دونوں آپشنز میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اچھا انسان بنانے کی طرف کون سا آپشن لے کے جا رہا ہے. اور یہ آواز اندر سے آتی ہے، آپ کو یہ آواز بنانی نہیں پڑتی، یہ اندر سے آتی ہے. تو یہ چیزیں کرنا شروع کریں. اپنے آپ پہ ترس کھانا میں پھر کہہ رہی ہوں بند کریں، اپنے بارے میں سوری فیل کرنا بند کریں. دنیا بہت بھری پڑی ہے. آپ ایک دفعہ دنیا میں دیکھیں تو صحیح. ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس 2 وقت کی صحیح سے روٹی نہیں آ رہی، اتنے مسئلے ہیں. آپ اچھے بھلے ہو کر یار جو لوگ کما ہی نہیں سکتے، جو بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، جن کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک دفعہ ان پہ نظر ڈالیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جو ہمارے آس پاس مشکلات ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے پنگے ہیں دنیا میں. تو دس از آل فار ناؤ. تھینک یو سو مچ.